بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ التوبہ، نمبر 9 مدنی، آیت نمبر 56۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز، آیت نمبر 56۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ یہ بزدل ہیں، پناہ کی خاطر اپنے آپ کو تم میں سے ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 57۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں کہیں پناہ مل جائے یا کوئی غار یا کوئی چھپنے کا مقام نظر آ جائے تو یہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر اس پناہ گاہ کی طرف ایسے لپک کر جائیں گے جیسے کوئی جانور رسی تڑا کر بھاگتا ہے۔ آیت نمبر 58۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ان میں سے بعض تمہارے خلاف الزام تراشتے ہیں کہ تم نے صدقات کی تقسیم میں دیانتداری سے کام نہیں لیا۔ ان کا الزام غلط ہے اور بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر تو انہیں ان کے حق سے زیادہ دیتا تو یہ بہت خوش ہو جاتے، لیکن چونکہ تو نے انہیں زیادہ نہیں دیا تو بگڑ بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 59۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو کچھ انہیں اللہ اور رسول نظام خداوندی سے مل جائے، یہ اس پر کانے رہتے اور کہتے کہ جو کچھ قاعدے قانون کے مطابق ملا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور کہتے کہ اس کے بعد نظام خداوندی ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور کہتے کہ ہم اپنے دل کی پوری کشاد اور وسعت کے ساتھ اس نظام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ صدقات کو یوں خرچ کرو: نمبر 1 محتاجوں پر، نمبر 2 مسکینوں پر، نمبر 3 صدقات جمع کرنے والوں پر، نمبر 4 تالیف قلب کے لیے، نمبر 5 گردن چھڑانے کے لیے، نمبر 6 تاوان یا قرض کا بوجھ اتارنے کے لیے، نمبر 7 اللہ کی راہ میں، نمبر 8 مسافروں پر۔ یہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ضوابط ہیں اور یہ ضوابط اللہ کے علم و حکمت پر مبنی ہیں۔ صدقات خرچ کرنے کی مدت کی وضاحت۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے نہیں بلکہ صدقات کے مصارف کا بیان ہوا ہے، لیکن لوگ ان کو غلط طور پر زکوٰۃ کی مدت سمجھتے ہیں۔ ان مدت کے مفہوم کو ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہا للفقراء، یعنی وہ جو اپنی نشو و نما کے لیے دوسروں کے محتاج ہو گئے ہوں اور اپنی کمائی سے زندگی بسر کرنا مشکل ہو گیا ہو۔ دوسرا کہا والمساکین، وہ جس میں حرکت نہ رہے، جامد ہو جائے،
لیکن جمود میں اور سکون میں عربوں کے ہاں فرق ہوتا ہے۔ جامد وہ ہے جو پہلے ہی سے جامد و ساکن ہو، مثلا پڑا ہوا پتھر، اور سکون کے لیے آئے گا جو پہلے متحرک ہو اور پھر ساکن ہو جائے، جیسے بے قرار دل کو قرار آ جانا سکون ہے۔ اس اعتبار سے ہر وہ شخص جس کا چلتا ہوا کاروبار زندگی کسی وجہ سے رک گیا ہو اور وہ ویسے ہی کسی معذوری کی وجہ سے کمانے کے قابل نہ رہے۔ تیسرا کہا والعالمین علیہا، وہ افراد جو مملکت کی آمدنی یعنی صدقات کی وصولی پر معمور ہوں۔ چوتھا کہا والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جن کی تالیف قلب کرنا مقصود ہو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ویسے تو نظام خداوندی کی طرف آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نظام کی طرف آنے میں ان کے راستے میں ایسی معاشی مجبوریاں حائل ہوں جو انہیں اس طرف نہ آنے دیں۔ پانچواں کہا وافر رقاب، رقب گردن کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی کسی قسم کی محکومی میں جکڑے ہوئے ہوں، انہیں آزاد کرانے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ چھٹا کہا والغارمین، وہ لوگ جو تاوان یا قرض کے بوجھ تلے ایسے دب گئے ہوں کہ اس سے نکلنا ان کے بس میں نہ ہو۔ ساتواں کہا وفی سبیل اللہ، ایسے امور جو نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے مفید ہوں اور نوع انسان کی فلاح و بہبود میں معاون ہوں۔ آٹھواں کہا وابن السبیل، باہر سے آنے والے مسافر جنہیں سفر جاری رکھنے کے لیے مالی امداد کی ضرورت پڑ گئی ہو۔ آج ملکی و غیر ملکی مسافر جو زیادہ راہ کے طلبگار ہوں اس میں شامل ہوں گے۔ اسلام کا معاشی نظام، جب اسلام کا معاشی نظام مکمل طور پر قائم ہو جائے گا تو تمام افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما دینا اسلامی مملکت کا فریضہ ہوگا۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں الزکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ الزکوٰۃ اسلامی حکومت کی ساری آمدنی کو محیط ہوتی ہے۔ اس نظام میں افراد اپنے اپنی استعداد کے مطابق کمائی کریں گے اور اپنی کمائی میں سے اتنا لیں گے جو ان کی ضرورت کو پورا کر دے۔ وہ اپنی زائدہ ضرورت کمائی کو نظام کے حوالے کر دیں گے۔ جس کی ضرورت اپنی کمائی سے بھی پوری نہ ہو سکے تو اسلامی حکومت اس کی کمی کو پورا کر دے گی۔ زائد دولت مملکت کی تحویل میں رہے گی تاکہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری حکومت پوری کر سکے۔ جب تک یہ نظام مکمل طور پر قائم نہیں ہوگا، اس عبوری زمانے میں صاحب ثروت لوگ اس نظام کے قیام و بقا کے لیے عطیات دیں گے اور ساتھ ہی ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ ان کو صدقات کہا گیا ہے۔ نظام اسلام کے عبوری دور میں نظام کی آمدنی ہوگی۔ نمبر 1 مال غنیمت جس میں انفال بھی شامل ہے۔ نمبر 2 صدقات جو ان صاحب ثروت افراد کے عطیات پر مشتمل ہوگا جن کی آمدنی ان کی ضرورت سے زائد ہو۔ ان عطیات کو صدقات کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس آیت میں الزکوٰۃ کے نہیں بلکہ صدقات کے مصارف کا ذکر ہے۔ جب اسلام کا معاشی نظام قائم ہو جائے گا تو صدقات کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اس وقت ہر شخص کی زائدہ ضرورت کمائی مملکت کی تحویل میں چلی جائے گی، لہٰذا ان کے پاس صدقات دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا اور نہ ہی کوئی محتاج رہے گا کہ جن کی انفرادی طور پر مدد کی جائے۔ سب کی ضرورت پورا کرنے کے لیے نظام الزکوٰۃ میں سے ضرورتیں پوری کرے گا۔ الزکوٰۃ دراصل نظام کی ساری آمدنی کو کہتے ہیں جس سے نظام دیگر مصارف کے علاوہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کے قیام کے تدریجی مراحل۔ ابتدائی دور میں جب ہنوز نظام خداوندی قائم نہیں ہوا تھا، انفرادی صدقات کی اپیل کی جاتی تھی۔ لوگ ضرورت مندوں کی ضرورت کو حسب استطاعت پوری کرنے میں مدد کیا کرتے تھے۔ جب مدینہ میں نظام قائم ہو گیا تو خذ من اموالہم صدقۃ، سورہ 9 آیت نمبر 103، اے رسول ان سے ان کے صدقات کو وصول کر لیا کرو اور اب نظام کے ذریعے لوگوں کی مدد کرو۔ نظر آ گیا کہ اسلام نے اب انفرادی سے اجتماعی صورت اختیار کر لی اور آگے ہے تو تحقیرہم، سورہ 9 آیت نمبر 103، انہیں پاکیزہ کرو۔ صدقات کی ادائیگی سے پاکیزگی کیسے آتی ہے؟ انسان کے اندر مال و دولت کی کشش، حیوانی جذبہ، مفاد خواہش کی وجہ سے ہے۔ یہی سارے استبداد و استحصال کی بنیاد ہے۔ مال کو دوسرے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دینا انسانی سطح زندگی کی چیز ہے۔ جب انسان دوسروں کے لیے دینے لگتا ہے تو اس کے اندر موجود حیوانی جذبے کی جڑ پھٹ جاتی ہے اور انسان متحر ہو کر حیوانی سے انسانی سطح زندگی پر آ جاتا ہے۔ یہ ہے تو تحرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے صدقات وصول کر کے ان کو حیوانی جذبات یعنی مفاد خواہش سے دور کر دو۔
نظر آیا کہ حیوانی جذبات انسان کو پستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ صدقات دینے سے انسان بلند انسانی سطح پر آ جاتا ہے۔ تطہیر کے معنی ہے کسی کو دور لے جانا، الگ کر دینا۔ آگے ہے وَتُزَكِّيهِمْ سورہ 9 آیت نمبر 103، اور ان کی جسمانی اور ذات کی نشو و نما کرو۔ یہ صدقات دیتے چلے جائیں گے، حیوانی جذبات سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور انسانی سطح زندگی پر آتے چلے جائیں گے۔ ان کے دینے سے معاشرے کی نشو و نما ہوتی چلی جائے گی تو دوسری طرف دینے والوں کی ذات کی نشو و نما ہو جائے گی۔ یہ ہے وَتُزَكِّيهِمْ سورہ 9 آیت نمبر 103۔ کہا گیا ہے اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی کو بطیب خاطر دوسروں کو دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ وہی کرے گا جس کا ایمان موت کے بعد زندگی پر ہوگا۔ قرآن نے بتایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ شخص جو اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے تاکہ ان کی نشو و نما ہو جائے تو اس کی ذات کا تزکیہ یعنی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ کہا کہ ان کے صدقات ان سے وصول کر لو تاکہ یہ انفرادی ذاتی مفادات سے بلند ہو کر پوری انسانیت کی فکر کرنے لگیں۔ دوسروں کی دلجوئی ہمیشہ کشاد قلب کا باعث بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب یہ صدقات دینے آئیں تو وَصَلِّ عَلَيْهِمْ سورہ 9 آیت نمبر 103، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو شاباش بھی دیا کرو۔ شاباش سے دل میں کشاد پیدا ہوتی ہے۔ آگے ہے اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تیری شاباش سے ان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ صدقات وصول کرنے کا مرحلہ اسلام کا دوسرا دور ہے، جب ہنوز مملکت مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ نظام مضبوط ہوا تو معاہدے کی بات آ گئی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ سورہ 9 آیت 111۔ خدا نے مومنین سے ان کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے۔ اس معاہدے کے بارے میں کہا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ سورہ 9 آیت 111۔ اے جماعت مومنین، اس سودے پر جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ مملکت مضبوط ہو گئی تو سوال کیا گیا کہ یسألونک ماذا ينفقون سورہ 2 آیت 219، ہم لوگوں کی پرورش کے لیے کتنا کچھ خرچ کرتے چلے جائیں۔ جواب دیا گیا قل العفو سورہ 2 آیت 219، جتنا کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سارے کا سارا یعنی تم نے رکھنا کس لیے ہے، جبکہ نحن نرزقکم وإیاہم سورہ 6 آیت 151، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہارے بچوں کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اب دین الاسلام کا تکمیلی مرحلہ آ گیا۔ اس مرحلے میں کام استعداد کے مطابق لیا جانے لگا اور دیا جانے لگا لوگوں کی ضرورت کے مطابق۔ یہاں پہنچنے کے بعد قرآن نے کہا والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں صرف کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے، انہیں علم انگیز عذاب کی بشارت دو۔ اور عذاب کے دوران کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے صرف اپنی ذات کے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو مزہ۔ اسلام کے آخری مرحلے میں مال جمع نہیں کرنا ہوتا، اسے دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نظام کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ جب مال ہی نہیں ہوگا تو پھر مروجہ زکوٰۃ 2.5% کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ قرآنی الزکوٰۃ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اقامت صلاۃ تو یہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، اور ایتاء زکوٰۃ سال کے بعد مقررہ نصاب سے زائد جمع شدہ مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو 2.5% ادا کر دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نصاب کے معنی ہوتے ہیں کم از کم اتنا، اور اتنا مال ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا کم از کم چاندی 52 تولے ہو اور سونا 7 تولہ ہو تو مروجہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لفظ زکوٰۃ تو قرآنی ہے، باقی نصاب اور شرح کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے قرآن نے پہلی مرتبہ جنگ کی اجازت دی کہ جن سے جنگ کی جائے ان کو جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ سورہ 22 آیت نمبر 39۔ اگلی آیت ہے جو مظلوم اپنے گھروں سے بے قصور محض اس جرم پر نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دفع نہ کرتا رہتا تو تمام خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جن میں ان کے عقائد کے مطابق کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ڈھائے جا چکے ہوتے۔ سورۃ 22 آیت نمبر 40۔ یہ مملکت کے قیام کی تیاری ہو رہی ہے
تاکہ لوگوں کی مذہبی آزادی کو برقرار رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کی قوت کے بغیر کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اگلی آیت میں مملکت قائم کرنے کا مقصد یہ کہہ کر بتایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ اگر انہیں ملک میں تمکن حاصل ہو گیا، حکومت حاصل ہو گئی، یہ اگر سے شرطیہ فکرہ ہے تو کیا کریں گے؟ کہا نمبر 1 اقامت الصلاۃ کریں گے، نمبر 2 زکوٰۃ دیں گے، نمبر 3 جن باتوں کو قرآن پسند کرتا ہے ان کو کرنے کا حکم دیں گے، اور نمبر 4 جن باتوں سے قرآن منع کرتا ہے اس سے منع کر دیں گے۔ ظاہر ہے اگر اپنی حکومت نہیں ہوگی تو یہ 4 فریضے ادا نہیں ہو سکتے۔ اگر حکومت کے بغیر یہ 4 کام کرنے ممکن ہوتے تو یہ آیت مکہ ہی میں نازل ہو جاتی، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ مدینہ میں بھی آیت کو اس شرط کے ساتھ نازل کیا کہ ان مکناہم فی الارض، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ اگر انہیں ملک میں حکومت حاصل ہو گئی تو آج مسلمانوں کی حکومتیں تو ہیں لیکن اسلام کی حکومت کہیں نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کے فریضے پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فریضہ تمکن فی الارض کے بعد ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ امت تو آج بھی یہ فرائض ادا کر رہی ہے تو ہم عرض کریں گے کہ یہ مذہب کی اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا فریضہ ادا کیا جا رہا ہے، دین الاسلام کا فریضہ ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔ دین میں جو کام سر انجام دیے جاتے ہیں ان کا نتیجہ اسی دنیا میں نکلتا ہے، لیکن مذہب بتاتا ہے کہ کرتے چلے جاؤ، نتیجہ آخرت میں جا کر نکلے گا۔ اوپر سورہ 22 آیت 41 میں خطاب برسر اقتداروں سے ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ یعنی صاحب اقتدار طبقہ یہ 4 کام کرے گا تو آتوا الزکاۃ کا فریضہ قرآن حکمران طبقے کا بتا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے، نہ کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں گے۔ زکوٰۃ کا فریضہ انفرادی طور پر ادا نہیں ہو سکتا، یہ تو نظام خداوندی ہے جو اس فریضے کو ادا کرتا ہے۔ اقامت الصلاۃ کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 کے تحت نظام خداوندی بھی مقصود بے ذات نہیں ہے، اس کا مقصود بتایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ اور تمام امور کے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہونے لگیں، یہ ہے مقصد اقامت الصلاۃ کا، یعنی نظام خداوندی کے قیام کا۔ قرآن موجود ہے، یہ آیتیں موجود ہیں اور آیات کا سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے۔ کھلے کھلے الفاظ میں اگر ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے، تو یہ زکوٰۃ حکمرانوں کی طرف سے افراد معاشرہ کو دی جائے گی۔ پھر یہ مذہبی زکوٰۃ تو نہیں ہو سکتی جسے سال بعد ادا کیا جاتا ہے، ان کو تو ہر آن لوگوں کی ضرورت کے مطابق سامان زیست مہیا کرنا ہوگا، یہ ہے دین الاسلام کی زکوٰۃ۔ سورہ المومنون میں ہے فائز المرام، یعنی برسر اقتدار طبقے کی دیگر خصوصیات کے علاوہ خصوصیت بتائی والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، سورہ 23 آیت نمبر 4۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے کچھ کرتے رہنے والے ہیں، یعنی سال کے بعد نہیں بلکہ ہر وقت دن رات غیر منقطع طور پر زکوٰۃ سامان نشو و نما دیتے رہنے والے ہیں۔ پہاڑ کی غاروں میں، چوٹیوں پر، جنگلوں میں، ندی کے کنارے، خانقاہوں میں پرستش میں مصروف لوگوں کو تو تمکن فی الارض کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر تمکن فی الارض حاصل نہ ہو اور ذرائع رزق نظام کے ہاتھ میں نہ ہو تو آتوا الزکوٰۃ کا فریضہ ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ خدا اپنی ذمہ داری اپنے نظام کے ذریعے پوری کراتا ہے۔ نظام ہوگا تو نظام کو چلانے والوں کا فریضہ بتایا کہ ہم للزکوٰۃ فاعلون، سورہ 23 آیت نمبر 4۔ وہ زکوٰۃ سامان نشو و نما مہیا کرنے کے لیے دن رات کام کریں گے۔ خدا نے اپنے نظام کے ذریعے لوگوں کو اور ان کی اولاد کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ کہا نحن نرزقکم وایاہم، سورہ 6 آیت 151۔ ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہارے بچوں کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، یعنی ہمارے نام پر نظام چلانے والے ایسا کریں گے۔ خدا براہ راست رزق نہیں پہنچاتا، بچوں کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، یعنی ہمارے نام پر نظام چلانے والے ایسا کریں گے۔ خدا براہ راست رزق نہیں پہنچایا کرتا، وہ اپنا فریضہ اپنے نظام کے ذریعے پورا کرایا کرتا ہے۔ لفظ زکوٰۃ میں انسان کے طبعی جسم کی پرورش کے ساتھ ساتھ انسان کی ذات کی یعنی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی نشو و نما و پالیدگی کے ہیں۔
یہ مقصد اسلامی مملکت کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک خاص معاشی نظام ہونا چاہیے، جس کا ذکر ہم اوپر اسلامی معاشی نظام میں کر آئے ہیں۔ اگر قرآن کا معاشی نظام نہیں ہوگا تو زکوٰۃ یعنی سامان زیست دینے کا خدا کا فریضہ ادا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ نظام خدا کی جگہ آن بیہاف ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام خداوندی قائم کیا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ بتدریج تکمیل کو پہنچا تھا۔ قرآن کو سمجھنے کا قرآن نے خود طریقہ بتایا کہ ایک موضوع کے متعلق دیکھیے کہ قرآن میں کہاں کہاں کیا کیا آیا ہے، ان کو جمع کر لیا جائے تو قرآن کی بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 61۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور انہی میں وہ لوگ ہیں جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بس کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ ان سے کہہ دو یہ کانوں کا کچا نہیں ہے، ہاں یہ حقیقت ہے کہ وہ سب کی بات سن لیتا ہے، اور ایسا تمہاری بہتری کے لیے ہے کہ تم اپنی ہر بات اس تک پہنچا سکتے ہو۔ یہ رسول خدا کے قوانین پر محکم یقین رکھتا ہے، اس لیے یہ صرف ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے جو اس کی طرح خدا کے قوانین پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی رحمت سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس پیغام کی صداقت پر یقین رکھیں، اور جو لوگ رسول کے لیے وجہ اذیت بنتے ہیں وہ علم انگیز تباہیاں مول لیتے ہیں۔ یومنو باللہ سورہ 9 آیت نمبر 61۔ جب ایمان کے بعد بے آئے تو معنی ہوتے ہیں ایمان لانا، تو معنی ہو جائیں گے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ سورہ 9 آیت 61۔ یومنو کے بعد بے نہیں ہے تو معنی ہو جائیں گے اعتماد یا باور کرنا۔ پھر یومنو سورہ 9 آیت 61 کے بعد لام ہے جو فائدہ کے لیے آتا ہے، تو معنی ہو جائیں گے کہ وہ مومنین کی بھلائی میں ان کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے، یعنی وہ کانوں کا کچا نہیں ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول کو منافقین کی طرف سے کیا اذیت پہنچائی جاتی تھی؟ جو زونا رسول اللہ سورہ 9 آیت 61۔ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے کہا لہم عذاب علیم سورہ 9 آیت 61۔ ان کے لیے علم انگیز عذاب ہے۔ منافقین نے سورہ 9 آیت 58 میں غیر منصفانہ تقسیم کا بے بنیاد الزام لگایا تھا، اور اس زیر غور آیت میں منافقین نے کہا کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے، ہر کسی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر الزامات ان کی طرف سے لگائے جاتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت کا باعث تھے۔ دراصل زبان کے تیروں کے زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں، اس لیے خدا کو خود کہنا پڑا کہ فاصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو باتیں تیرے خلاف کرتے ہیں انہیں ہمت و استقامت سے برداشت کرو۔ ویسے بھی کسی کی بات کی تلخی کا اثر اس کا اثر لینے کی نسبت سے ہوتا ہے، اگر اثر نہ لیا جائے تو بات ہوا میں تحلیل ہو کر بے اثر ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مگر کن کے لیے؟ یہ بات تو آپ نے ہر میلاد میں سنی ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کن کے لیے؟ اس آیت میں کہا رحمت للذین آمنوا منکم سورہ 9 آیت 61۔ رحمت ہے ان کے لیے جو ان میں سے ایمان لائے، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ عمل صالح ذکر ہمیشہ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت صرف ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں اور نظام خداوندی کی صداقت پر ایمان لا کر اس کا اتباع کریں۔ آیت نمبر 62۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ اے جماعت مومنین، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھا کھا کر تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا اور رسول نظام خداوندی اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے۔
اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس نظام کی صداقت پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ نظام خداوندی کو اپنے اتباع سے راضی کرنا ہی خدا کو راضی کرنا کہلاتا ہے۔ واللہ رسولہ احق ان یرجوہ ان کانوا مومنین، سورہ 9 آیت 62۔ اللہ اور رسول قرآن کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد نظام خداوندی ہے۔ یہ نظام اللہ کی جگہ بھی زمین پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مخالفت خدا کی مخالفت ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہوتا ہے۔ نظام خداوندی مذہب نہیں ہے کہ محض فرد یا افراد کو راضی کر لیا جائے تو کام بن گیا۔ یہ تو دین ہے۔ منافقت کا سب سے بڑا خطرہ افراد کو نہیں نظام کو ہوتا ہے، اس لیے اس میں نظام کو اپنی اتباع سے راضی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں رضو کے معنی نظام خداوندی سے ہم آہنگ ہو جانا ہے۔ ان کانوا مومنین، سورہ 9 آیت 62۔ مومنین یہ کرتے ہیں کہ وہ نظام کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہیں اور نظام کے خوشگوار نتائج مومنین کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہیں۔ آیت نمبر 63۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا انہیں علم نہیں کہ جو شخص اللہ اور رسول نظام خداوندی کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور عذاب بڑی ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ یجادل اللہ و رسولہ، سورہ 9 آیت نمبر 63۔ نظام خداوندی کی مخالفت کرتے ہو۔ رسول کی تو مخالفت کی جا سکتی ہے لیکن اللہ کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ اور رسول کا مطلب نظام خداوندی ہے۔ نظام میں نظام کے ساتھ ہم آہنگ رہنا ہوتا ہے، لیکن مذہب میں فرد یا افراد کے ساتھ ہم آہنگ ہوا جاتا ہے جس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ آیت نمبر 64۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ ان منافقین کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کی طرف کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کی ان باتوں کو ظاہر کرتے جو ان منافقین کے دلوں میں پوشیدہ ہیں۔ ان سے کہہ دو تم مذاق اڑاتے رہو، جس بات کا تمہیں اندیشہ ہے وہ ظاہر ہو کر رہے گی۔ منافق ہر وقت اپنی منافقت کے راز کے افشاں ہونے سے خوف زدہ رہتا ہے۔ آیت نمبر 65۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو تو یہ کہہ دیں گے کہ سنجیدگی سے نہیں بلکہ ہم تو یوں ہی دل لگی کے طور پر باتیں کرتے تھے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم خدا سے، اس کے احکام و قوانین سے اور اس کے رسول سے دل لگی کرتے ہو، یعنی کیا تم نظام خداوندی سے دل لگی کرتے ہو؟ منافقین بات تو پوری سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی بات پکڑی جاتی تو کہتے ہیں کہ ہم تو مخول کر رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر منافق یہی جواب دیتا ہے۔ منافق ہر وقت لرزہ پر اندام رہتا ہے کہ کہیں میری اصل حقیقت کھل نہ جائے۔ وہ اپنی ہی منافقت کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 66۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ بہانہ بازی نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد سنجیدگی کے ساتھ کفر اختیار کر چکے ہو، لیکن تم میں سے ایک گروہ مجرمین کا ہے، اس کو سزا ضرور دی جائے گی۔ دوسرا گروہ جو مجرم تو نہیں لیکن اگر وہ صحیح راستے پر آ جائے تو اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔
منافق محض زبان سے ایمان لا کر عملاً کفر کرتا ہے۔ آیت نمبر 67۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ یاد رکھو، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جن باتوں سے قانون خداوندی منع کرتا ہے، یہ لوگوں کو ان کے کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور لوگوں کو قوانین خداوندی کے مطابق چلنے سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے رکھتے ہیں۔ جب یہ نظام خداوندی سے لا تعلق ہو گئے تو نظام خداوندی بھی ان سے لا تعلق ہو گیا۔ یہ منافق چاہے زبان سے کتنا ہی اقرار کریں، در حقیقت یہ خدا کا راستہ چھوڑ کر دوسری راہوں پر چل نکلے ہیں۔ نسوا اللہ، سورہ 9 آیت 67۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا، یعنی انہوں نے قوانین خداوندی کو پس پشت ڈال دیا۔ ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ فنسیہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے قوانین ان سے لا تعلق ہو گئے اور انہیں اپنے خوشگوار نتائج سے محروم رکھا۔ خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہوتا ہے۔ یہی بات ایک دوسرے مقام پہ کہی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اس کے نتیجہ میں وہ اپنی ذات کی نشو و نما کی طرف سے غافل ہو گئے۔ آیت نمبر 68۔ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔ منافق مرد، منافق عورتیں اور کفار کا حشر ایک جیسا ہی ہوگا، کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں۔ منافقین اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں روش نہ بدلی تو وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے اعمال کا صحیح بدلہ ہے۔ وہ نظام خداوندی کی برکات و ثمرات سے محروم رہیں گے اور ہمیشہ رہنے والی تباہی ان کے لیے ہے۔ وعد اللہ، یعنی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدہ سے مراد اللہ کا اٹل قانون ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کے قانون کی خوشگواریوں سے دور ہو گئے، محروم رہ گئے۔ جنگ کے مارکہ میں انسان کا ظاہر اور باطن نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ میں بنیادی طور پر جنگ کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ اسی ضمن میں منافقین کا ذکر آیا ہے۔ انسان آگے پیچھے تو اپنی منافقت کو کسی حد تک چھپا سکتا ہے، لیکن جنگ کے مارکہ میں ایمان اور نفاق نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس میں منافقت نہیں کی جا سکتی۔ جب تک ایسا وقت نہیں آیا تھا، نماز روزوں تک بات رہی تو منافق چھپے رہے۔ یہ اسی تفصیل کے ساتھ ارکان کو یا رسوم کو ادا کرتے تھے جس طرح دوسرے مسلمان کرتے تھے۔ اس میں تو کوئی ایسی بات ٹیسٹ کی نہیں تھی، لیکن جنگ یعنی قتال کو قرآن نے بلند ترین عمل صالح قرار دیا ہے۔ اس میں جان جیسی عزیز شے کو اپنے کسی ذاتی مفاد یا مصلحت کے بغیر خالص حق اور صداقت کا کلمہ بلند کرنے کے لیے دے دینی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر کفر اور نفاق کی پہچان بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان صورتوں میں ان آیات کے درمیان منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم پھر یاد دہانی کراتے ہیں کہ قرآن کریم میں داستان پارینہ نہیں ہے۔ قرآن تو ہر دور کے ابدی انسانی رویوں کی بات کرتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، سورۃ 2 آیت نمبر 8۔ وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں، کہا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورۃ 2 آیت 8۔ در حقیقت ان کا ایمان نہیں ہے۔ انسان کا سینہ چیر کر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں۔ دراصل جس ایمان کی شہادت انسان کا محسوس عمل نہیں دیتا وہ ایمان نہیں ہوتا۔ محسوس عمل انسان کے کردار و اخلاق، اس کے اعمال، اس کے کاروبار، اس کے معاملات کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اگر ایمان محسوس پیکروں میں سامنے نہیں آتا تو ایمان نہیں ہے۔ چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی باہر آتی ہے، روشنی نہیں ہے تو ہم کہتے گے کہ چراغ نہیں چل رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اقدار یعنی
کلمت اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اس قربانی کی آخری صورت میدان جنگ میں اترنا ہے۔ ہیرا تو جہاں بھی ہوگا روشنی دے گا۔ ایمان تو وہ چیز ہے جو خود محسوس شکل میں باہر آتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی کے کام میں خیر کا مظاہرہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ قوی اس کا ایمان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جنگ کی آیات کے اندر منافقین کا ذکر بار بار کیا ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے جہاں نمایاں طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ آیت نمبر 69۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے کفار و منافقین، تمہاری حالت تو ان لوگوں کی مانند ہو گئی ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے تھے۔ وہ لوگ قوت اور شوکت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے، اور مال و افراد خاندان کی کثرت کی وجہ سے بھی کہ ان کی جتھا بندی بھی تم سے زیادہ مضبوط تھی، تو وہ اپنے حصے کی دنیا کی متاع اور اپنی سرکش حرکتوں سے صرف تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ اٹھا سکے، اس کے بعد تباہ ہو گئے۔ تو تم بھی ان کی طرح دنیا کی متاع اور اپنی سرکش حرکتوں سے کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا لو، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا تھا، اور جس طرح وہ بےہودہ فضول باتوں میں اپنی زندگی ضائع کرتے رہے، تم بھی ضائع کرتے رہو۔ یاد رکھو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال خواہ دنیا کے لیے ہوں یا آخرت کے لیے، سب بغیر مثبت نتیجہ کے رہ جاتے ہیں، اس لیے ان کے حصے میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ فَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، سورہ 9 آیت نمبر 69۔ خض کے معنی ہوتے ہیں ویسے ہی بلا مقصد کسی چیز کے اندر تک چلے جانا، مثلا عمل کی بجائے بس بیانات دیتے رہنا، باتیں ہی کرتے رہنا۔ اس کے برعکس مومن اپنے عمل سے اپنے دعوی کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے۔ آگے ہے اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ، سورہ 9 آیت 69۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے تباہی حبط فی الدنیا، یا اسی دنیا کی تباہی ہے۔ دنیا کے بعد آیا ہے والآخرۃ، آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو دین پر چلنے اور نہ چلنے کا نتیجہ سب سے پہلے اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ لفظ حبط کا مفہوم مویشیوں میں ایک بیماری ہو جاتی ہے جس میں عام طور پر ان کا پیٹ پھولا ہوا ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے کہ جانور صحت مند اور قوت والا ہے۔ دراصل یہ جانوروں میں بدہضمی کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ جزو بدن نہیں بنتا، اور کھانا ویسے کا ویسا غیر ہضم شدہ نکل جاتا ہے۔ جب غذا جزو بدن نہ بن سکے تو ایسی کیفیت کو عربی میں حبط کہا جاتا تھا، یعنی کھانے پینے کا عمل بھی کیا لیکن وہ ضائع چلا گیا، کوئی مثبت نتیجہ نہ نکل سکا اور کھانے پینے کا سارا عمل بیکار چلا گیا۔ مذہب میں کردہ اعمال کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ظاہر ہوا کہ مذہب کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 70۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان لوگوں تک اقوام گزشتہ کی سرگزشت نہیں پہنچی، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور اہل مدین کی، اور دیگر اقوام کی جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں۔ ان کے رسول ان کے پاس واضح قوانین لے کر آئے، لیکن سرکشی کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے۔ اور یاد رکھو، خدا نے ان پر زیادتی نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر زیادتی کی تھی،
اور ان کے اعمال ان کو لے ڈوبے۔ آیت نمبر 71۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایمان کی شرکت کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہیں۔ یہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جن کو نظام خداوندی صحیح تسلیم کرتا ہے، اور ان امور سے روکتے ہیں جنہیں یہ نظام ناپسند قرار دیتا ہے۔ یہ نظام صلاح قائم کرتے ہیں اور نوع انسانی کی نشو و نما کا سامان فہم پہنچاتے ہیں، اور ہر معاملہ میں اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے عطا کردہ سامان نشو و نما سے فیضیاب ہوں گے، اور دنیا دیکھ لے گی کہ خدا کا قانون کس طرح قوت اور حکمت پر مبنی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ صرف نظام خداوندی کے اندر رہتے ہوئے ہی ہو سکتا ہے۔ پیچھے منافقین کے بارے میں گزر چکا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم۔ سورہ 9 آیت 67۔ منافق مرد اور منافق عورتوں کی حالت یہ ہے کہ جن باتوں سے قانون خداوندی بنا کرتا ہے یہ لوگوں کو ان کے کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور لوگوں کو قوانین خداوندی کے مطابق چلنے سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے رکھتے ہیں، یعنی یہ سب ممنوع انوائلڈ کام کرتے ہیں۔ منافقین کے برعکس مومنین کے بارے میں اس آیت میں کہا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ سورہ 9 آیت نمبر 71۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور رفیق ہیں۔ یہ ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جن کو نظام خداوندی صحیح تسلیم کرتا ہے، اور ان امور سے روکتے ہیں جنہیں یہ نظام ناپسند قرار دیتا ہے، یعنی یہ وائلنٹ کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور سورہ 9 آیت 60 میں ہم الزکوٰۃ کا قرآنی مفہوم کے تحت بیان کرائے ہیں کہ نظام خداوندی کے قیام کے بغیر صلاۃ و الزکوٰۃ و امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 72۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے قوانین خداوندی کی روح سے دنیا و آخرت میں زندگی کی سدا بہار خوشگواریاں ہیں جن سے یہ ہمیشہ فائدہ اٹھائیں گے۔ رہنے کے لیے ابدی باغات میں عمدہ قیامگاہیں اور نہایت عمدہ ساز و سامان، اور ان سب سے بڑھ کر ان کی ذات کی ایسی نشو و نما جس سے وہ اعلیٰ حد بشریت صفات خداوندی سے ہم آہنگ و یکرنگ ہو جائیں۔ رضوان اللہ کا حصول دراصل ان کی حقیقی اور عظیم القدر کامیابی ہے۔ جنت کی جمع ہے اور معنی ہے باغ، اور عدن کے معنی ہے قیام گاہ، جہاں جنت عدن کے معنی ہوئے باغات جن میں راحت و آرام سے قیام کیا جائے۔ طیب کے معنی ہے پاکیزہ، اور پاکیزہ کے ساتھ آرائش و آسائش کا مفہوم خود آ جاتا ہے۔ جب قیام گاہ میں راحت و آرام ہوگا تو آرائش و آسائش خود ہوگی۔ رضوان من اللہ، اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ ہو جانا، اس ہم آہنگی سے دنیا و آخرت میں عظیم القدر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 73۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے نبی تم ان منافقین اور کفار کے خلاف پوری جد و جہد کرو اور شدت اور سختی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو تاکہ یہ تباہیوں اور بربادی کے جہنم میں پہنچ جائیں اور دیکھ لیں کہ زندگی کا یہ ٹھکانہ کس قدر برا ہے۔ قرآن حکیم کے نزدیک منافقین اور کفار میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں قرآن نے کفار اور منافقین میں کچھ فرق نہیں کیا اور کہا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سورہ 9 آیت نمبر 73۔ تم ان منافقین اور کفار کے خلاف پوری جد و جہد کرو اور شدت اور سختی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ دراصل جہاد اور قتال ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اس آیت میں واغلظ علیہم سورہ 9 آیت 73 یعنی ایسی جنگ کرو کہ وہ تمہارے اندر شدت اور سختی محسوس کر لیں۔ اسی سورہ میں آگے ہے يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، سورہ 9 آیت نمبر 123۔ آیت میں غلظتاً اور قتال دونوں لفظ آئے ہیں، لہذا دونوں آیات میں جنگ مراد ہے۔ لفظ غلیظ القلب رقیق القلب کا الٹ ہے، دونوں کے معنی ہے سخت دل اور نرم دل۔ لفظ غلظتاً سے ہی اردو میں غلاظت کا لفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہونے لگا، ورنہ اس کے معنی گاڑھا ہونے کے، سخت ہونے کے ہیں، اور رقت کے معنی پتلا اور نرم ہونے کے ہیں۔ واغلظ علیہم سورہ 9 آیت 73 سختی کرو ان کے ساتھ۔ سختی کرو کے معنی یہ نہیں ہے کہ بربریت پر اتراؤ، بلکہ یہ ہے کہ ان کے خلاف اتنی قوت استعمال کرو کہ یہ دین کے خلاف اپنی تخریبی سرگرمیوں سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 74۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا نہ کوئی کلمہ منہ سے نکالا اور نہ ان کے دلوں میں کفر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے منہ سے بھی کفر کی بات نکالی اور بظاہر اسلام قبول کرنے کے باوجود انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے تمہاری تخریب کے منصوبے باندھے، یہ الگ بات ہے کہ ان میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ان کے دلوں میں انتقام کی آگ محض اس لیے بھڑک رہی ہے کہ اللہ اور رسول نظام خداوندی نے جماعت مومنین کو اس قدر خوشحال کیوں کر دیا ہے۔ یہ لوگ اب بھی اپنی روش سے باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر صحیح روش سے یہ روگردانی کرتے رہے تو خدا کا قانون مکافات دنیا اور آخرت میں انہیں سخت سزا دے گا، اور ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ دنیا میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا، بشرطے کہ لوٹنے والے کے پاس عمل کرنے کی مدت ہو۔ اسی لیے یہاں کہا فإن يتوبوا يك سورہ 9 آیت 74 اب بھی اپنی روش سے باز آ گئے تو خيرا لهم، سورہ 9 آیت 74 یہ ان کے لیے ہی بہتر ہوگا۔ آیت نمبر 75۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان منافقین میں وہ بھی ہیں جو وعدے کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ میں رزق کی فراوانی عطا کر دے تو ہم اسے نظام خداوندی کی راہ میں خرچ کر کے اپنے عہد کو سچ کر دکھائیں گے، اور اس طرح ہم صالحین کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 76۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔
لیکن جب اللہ نے رزق کی فراوانی عطا کر دی تو وہ منافقین بخیل بن بیٹھے اور اپنے وعدوں سے پھر کر نظام خداوندی سے منہ پھیر لیا، اور وہ تو تھے ہی سطح کے منہ موڑنے والے۔ تولو، گریز کی راہ نکالنا۔ جہاں بھی منافقت کی بات آتی ہے تو یہ تولو اور آراز کے الفاظ آتے ہیں اور معنی ہوتے ہیں گریز کی راہ نکالنا، بچنا۔ آیت نمبر 77۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ ان کی مسلسل وعدہ خلافیوں اور کذب بیانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ منافقت ان کے دل کی گہرائیوں میں پوست ہو گئی، اور روش نہ بدلی تو ظہور نتائج کے وقت تک ان کی منافقت دلوں سے نہیں نکل سکتی۔ مومن اور منافق کا رسالت کا اقرار یکساں نہیں ہوتا۔ منافق کی ایک شکل کذب کی صورت میں بھی ہے۔ منافق اسلام قبول کر کے اسلام پر چلنے کا عہد کرتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو عمل اسلام کے خلاف کرتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ سامان زیست کو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھلا رکھو، لیکن منافق اس کو صرف اپنے لیے سمیٹ کر رکھ لیتا ہے۔ یہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ مفاد خواہش کے حیوانی جذبہ سے نکل کر اگر یہ انسانی سطح زندگی پر نہ آئے تو ان کے لیے کذب یعنی منافقت سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جھوٹا تو وہ ہوتا ہے جو زبان سے جھوٹی بات کہے، لیکن کاذب وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو صحیح بات کہے لیکن عمل زبان سے کہی ہوئی بات کے خلاف کرے۔ اسی بات کی قرآن نے یوں وضاحت کی کہ اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لا رسول اللہ، سورہ 63 آیت نمبر 1۔ منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ تو خدا کا رسول ہے۔ آگے ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، سورہ 63 آیت نمبر 1۔ خدا جانتا ہے کہ واقعی تو اس کا رسول ہے۔ آگے ہے واللہ یشہد، سورہ 63 آیت نمبر 1، اور اللہ اس کی بھی شہادت دیتا ہے۔ کس بات کی شہادت دیتا ہے؟ کہا ان المنافقین لکاذبون، سورہ 63 آیت نمبر 1۔ بلا شبہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ جو بات یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ صحیح بات اپنے دل سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب ایمان کی تعریف آ گئی کہ زبان اور دل دونوں ہم آہنگ ہوں تو اسے ایمان کہا جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ منافق اور مومن کا رسالت کا اقرار برابر نہیں ہے۔ آیت نمبر 78۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں منافقین کو اس کا علم نہیں کہ اللہ ان کے خفیہ رازوں اور پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ غیب کی تمام باتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ علام الغیوب، اس میں سپرلیٹو ڈگری ہے۔ علام جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام علوم۔ آیت نمبر 89۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ خدا جانتا ہے جو خوش دلی کے ساتھ انفاق کرنے والے اہل ایمان پر ان کے صدقات کے بارے میں رعاکاری یا مقدار میں کم ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، اور جن کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی محنت ہی انفاق میں پیش کر دیتے ہیں، تو یہ منافقین ان کی غریبی پر ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ خدا کا قانون مکافات خود ان کی ہنسی اڑا رہا ہے، اور ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ المتوعین، دل کی پوری رضامندی سے اطاعت کرنے والے۔ مومنین کم یا زیادہ پیش کرنے آتے ہیں تو ان کی مقدار کم دے کر ان کی امداد پر بھپکی کستے تھے کہ دیکھو ان کا حاتم تائی کی قبر پر لات مارنا۔
اور کبھی کہتے کہ یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ محض دکھاوے کی خاطر دے رہے ہیں۔ جن کے پاس مال نہ ہوتا وہ مال کی جگہ اپنی خدمت پیش کر دیتے تھے۔ یہ ابتدائی دور تھا جس میں ابھی جماعت کی تشکیل ہو رہی تھی۔ منافقین کے رویے کے بارے میں کہا فَيَسْخَرُونَ سورہ 9 آیت 89، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ سخر کے معنی ہے کسی کو ذلیل کرنا، نیچا کر دینا۔ جب حسب استطاعت جو کم دیتا ہے یا زیادہ یا اپنی جسمانی خدمات پیش کرتا ہے، ایسے لوگ سربلند ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا تمسخر اڑانا کسی طرح بھی صحیح نہ تھا۔ اس لیے قرآن نے منافقین کو تنبیہ کی اور دردناک عذاب کی سزا بتائی۔ آیت نمبر 80۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ جو لوگ اللہ اور رسول نظام خداوندی کا انکار کریں، ممکن نہیں کہ ان پر سعادت اور کشاد کی راہیں کھل جائیں۔ اس لیے اے رسول ان کے لیے عذاب سے محفوظ رکھے جانے کی آرزو کرنا یا نہ کرنا یکساں ہے۔ پھر سن لو، اگر تم 1000 مرتبہ بھی ان کو عذاب سے محفوظ رکھے جانے کی آرزو ظاہر کرو گے، تب بھی خدا کا قانون مکافات سیدھی راہ سے ادھر ادھر جانے والوں کو عذاب سے محفوظ رکھنے والا نہیں۔ سبا معنی ہے 7، لیکن محاورہ میں اس کے معنی ہو جاتے ہیں متعدد بار یا بکثرت۔ مثلا خود ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ تجھے 1000 بار یا لاکھ بار سمجھایا، تیری تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ گن کر پورے 1000 یا لاکھ بار یا لاکھ مرتبہ کوئی نہیں سمجھاتا، مطلب ہے بکثرت سمجھانا۔ منافقت، کفر اور فسق ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں۔ اس آیت میں عمومی ترجمہ یہ ہے کہ تم ان کے لیے بخشش چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت چاہو گے تو بھی اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ بدعہدوں کو راہیاب نہیں کیا کرتا۔ منافقت، کفر، شرک اور فسق ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں۔ منافقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن عمل اپنے زبانی اقرار سے مختلف کرتے ہیں۔ کفار اور مشرکین بالکل انکار کرتے ہیں، اور فسق تو ہمارے ہاں فسق و فجور یعنی عام بے حیائی کی باتوں کو کہتے ہیں، حالانکہ فاسق وہ ہے جو متعین حدود سے نکل جاتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے ان خصوصیات کے حامل افراد نظام خداوندی کی مخالفت میں مشرک ہوتے ہیں۔ کافر اور مشرک تو کھلے بندوں سامنے ہوتے ہیں، لیکن منافق یعنی فاسق پردہ پوش ہوتا ہے، اس لیے یہ نظام کے لیے نہایت ہی مضر ہے۔ مغفرت، جس کا ترجمہ بخشش کیا جاتا ہے، کا مفہوم قرآن کریم کے کسی بھی ترجمہ میں مغفرت، استغفار اور لے یغفروا من یشاء وغیرہ الفاظ کا ترجمہ آپ کو بخشش ہی ملے گا، یعنی خدا سے بخشش مانگو، خدا بخش دیتا ہے۔ مغفرت کا ترجمہ بخشش کرنے سے دین کی اصل و بنیاد ہل جاتی ہے۔ ہمارے ہاں پائے جانے والے قرآن کے مذہبی تراجم قدیم ایرانی فارسی زبان پہلوی کے تصورات کے ترجمان ہیں۔ اس آیت کی شان نزول بھی گھڑ لی گئی کہ مدینے میں منافقین کا سرگنہ سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ اپنی ساری عمر اس جماعت میں شامل ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ جب اس نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور مغفرت کی دعا بھی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا کہ ایسا نہ کیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، خدا نے یہ کہا ہے کہ 70 بار بھی تم اس کی بخشش کی دعا مانگو گے تب بھی میں نہیں بخشوں گا، اور مزید فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں 70 بار سے زیادہ مرتبہ مغفرت مانگوں گا تو اللہ بخش دے گا۔ اسی بخش دینے کو ہمارے ہاں استغفار کہتے ہیں، یعنی اپنے لیے بھی انسان بخشش کی دعا مانگتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ لکھنے والوں نے سوچا نہیں کہ سبا کے معنی محاورتاً متعدد یا بکثرت ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ بخش دینے میں قانون کے خدا کا عدل پھر کہاں باقی رہ جاتا ہے۔ بخش دینے کا تصور دور ملوکیت کا پیدا کرتا ہے۔ بادشاہ کسی بات پر ناراض ہو گیا، اس کی منت سماجت خوشامد کی گئی،
मुकर्रबीन ने भी सिफारिश की, नजराने दिए तो बादशाह राजी हो गया और उसकी गलती को बख्श दिया कि जाओ मुआफ किया। मिन्नत समाजत, खुशामद और नजराने को आज की इस्तिलाह में रिश्वत कहते हैं। भला खुदा रिश्वत और सिफारिश कबूल करता है? बादशाह के दरबार में हर खास व आम की जुबान पे होता है कि जान बख्शी की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। नाराज होना, सजा देना, बख्श देना और खुश होना, इनामो इकराम अता करना इंसानी जज्बात हैं और खुदा इंसानी जज्बात से पाक है। मलूकियत से इंसान ने खुदा के मुतल्लिक तसव्वुर मुंसबत किया जो सरासर गलत है। खुदा ना तो खुश होता है ना नाराज होता है, ना ही बगैर कायदे कानून के किसी को कुछ देता है और ना कुछ छीनता है। जब वो खुश और नाराज होता ही नहीं तो मुआफ कर देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये इंसानी जज्बात हैं और खुदा इंसानी जज्बात से बहुत दूर है। बादशाह चूंकि इंसानी जज्बात का हामिल होता है, इसलिए उसके दरबार में कहा जाता है कि जान बख्शी की अमान पाऊं तो ये अर्ज करूं, खुदा को बादशाहों जैसा समझकर हमारे यहाँ मरने वाले के लिए दुआए मगफरत या बख्शिश की दुआ की जाती है। जरा गहराई में जाइए तो उस एक तसव्वुर से पूरे दीन की बुनियाद हिल जाती है। अगर कोई पूछे कि कुरान ने कौन सा एक बुनियादी तसव्वुर क्या दिया है, तो हम बिला ताअम्मुल कहेंगे कि कुरान ने इंसान के जहन में साइंसी रुझान, साइंटिफिक एटीट्यूड पैदा किया। ये बहुत बड़ा इनकलाब है। ये क्या है? ये कानून और उसकी अटल असर अंगेजी है जो उसने दिया है और बताया है। कानून की तारीफ है अगर तो हमेशा, इफ देन ऑलवेज, यानी अगर ये करोगे तो हमेशा ऐसा होगा। इसके बरक्स हुक्म यह है कि आप किसी से कहें कि आज तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। दूसरे दिन आप उसी शख्स से कहें कि अगर तुम मेरा फलां काम कर दो तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। हुक्म बदलता रहता है जबकि कानून नहीं बदलता। अगर कोई हुक्म मुस्तकिल हो जाए तो ये कानून बन जाता है। कुरान के हकाम हो या कवानीन, वो अटल और गैर मुतबद्दिल होते हैं। अल्फाज अजन, अमर और किताब के मानी हैं। खुदा का कानून अपने कवानीन के लिए कहा, ला तब्दीला ले कालिमातिल्लाह, हम जो हुक्म दें वो मुस्तकिल होता है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। साइंस की सारी बुनियाद ही कानून की अटल असर अंगेजी पर उस्तवार होती है। खुदा ने अपने कवानीन की असर अंगेजी के लिए कहा, वलन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, हमारे कानून की असर अंगेजी तब्दील नहीं होती। ये है हमेशा यानी ऑलवेज। खुदा के कानून के गैर मुतबद्दिल होने के यकीन पर ही इंसान चांद पर पहुंच चुका है। अगर इंसान चांद पर जाने की कंडीशन मुहैया कर दे तो इंसान हमेशा चांद पर पहुंचता रहेगा। यह है कानून। ईसाइयों के यहाँ कुफारे का अकीदा गैर साइंसी रुझान, अनसाइंटिफिक एटीट्यूड है, क्योंकि उनकी बुनियाद इल्लत व मालूद, कॉज एंड इफेक्ट पर नहीं है। मजूसियों का अकीदा तकदीर के हर शय पहले से तयशुदा है, अब हमारे यहाँ भी आ गया है। यह भी गैर साइंटिफिक है कि मैं कुछ भी करूं कुछ हो ही नहीं सकता, होगा वही जो पहले से लिखा है। यही हालत यहूदियत और हिंदू मत की है। गोया इंसान अपने यहाँ गैर साइंटिफिक अकायद रखता था। कुरान ने बताया कि सारे मामलात अन और फा पर चलते हैं, यानी अगर तुम ये करोगे तो ये कुछ होगा और जब भी तुम वही कुछ करोगे तो हमेशा वही कुछ होगा। कुरान ने मोस्ट साइंटिफिक एटीट्यूड दिया। अरबों की जहनीयत इस तालीम पर उस्तवार हुई तो ये दुनिया पर छा गए। जंग उहद में शिकस्त हुई तो ये नहीं कहा कि पहले से लिखा हुआ था, नहीं, कहा कि तुमने गलती की कि दर्रे के मुहाफिजों ने अपने मकाम को छोड़ दिया था। शिकस्त मुअय्यन मकाम को छोड़ने का नतीजा था। यह है कुरान की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अमल यानी इल्लत की अफादियत को जाहिर करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहलवाया कि कुल इन्नी अखाफु अन असीरु रब्बी अजाबा यौमिन अजीम, इनसे कह दो अगर मैं भी खुदा के कानून के खिलाफ कुछ करूंगा तो उसका नतीजा मुझे भी भुगतना पड़ेगा, किसी को कोई छूट नहीं। कुरान हकीम इंसान को बख्शिश की बजाय सामान्य हिफाजत का तसव्वुर पेश करता है। ये बख्शिश ना तो अरबी ज़बान की चीज है और ना कुरान की चीज है। गफर, यगफिरु, मगफिरा, ये सारी चीजें अरबों के यहाँ सामान्य हिफाजत के लिए बोली जाती थी। वो मगफर बोलते थे उस लोहे की टोपी हेलमेट को और नीचे जिरा फौलाद की बनी हुई कड़ियों को जो जंग में पहनी जाती थी। ये सब जंग में हिफाजत के सामान थे। जब हिफाजत मकसूद हो तो उसे अरबी में इस्तगफार कहते हैं। अरबी जमाने में भी इस मानी में बोलते थे और आज भी बोलते हैं। कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात में ये लफ्ज हिफाजत के मानों के अंदर मौजूद हैं।
استغفار کے معنی سامان حفاظت طلب کرنا ہے۔ قرآن میں الفاظ ہیں مستغفرین بالسحر، اور عمومی ترجمہ ہے کہ یہ صبح کے وقت استغفر اللہ کا ورد کرنے والے ہیں۔ قرآن نے مستغفرین بالسحر مومنین کی خصوصیت بتائی ہے کہ وہ جس کام کی ابتدا کرتے ہیں تو پورے دن کی مصروفیت کے دوران درکار سامان حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں، طلب کر لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، جہاں سے ملے لے لیتے ہیں۔ سحر کے معنی ابتدا کرنا ہوتے ہیں۔ استغفار کے معنی ہے کسی چیز کی تجسس، جستجو اور طلب۔ وبائی امراض سے بچنے کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، ان کو مغفرت کہتے ہیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میرے بچے کو اینوکیولیٹ کر دیجئے، تو یہ استغفار ہے، مغفرت ہے۔ اگر آپ حفظان صحت کے قوانین کے حصار مغفرت میں رہیں تو آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اس کو پریونٹیو کیئر کہتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو کیوریٹو ٹریٹمنٹ کراتے ہیں۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ دونوں طریقے مغفرت ہیں۔ دراصل قوت مدافعت و محافظت کے بڑھ جانے کا نام مغفرت ہے، اور اسی کا نام صحت ہے۔ یہ خدا سے بخشش مانگنا نہیں ہے، یہ استغفار کی تسبیح پڑھنا نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے، لغزش ہو گئی ہے، تو اس کو درست کرنے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 115۔ غلطی ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کرو تو نقصان سے بچ جاؤ گے۔ دوسرے مقام پہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، سورہ 13 آیت 22۔ وہ لغزشوں کے مضر نتائج کو ہمواریوں والے کام، اچھے کام، توازن بدوش کاموں کے تعمیری نتائج سے دور کر دیتے ہیں۔ جو قانون پر یقین نہ رکھتے ہوں، پہلے سے لکھے ہوئے پر ایمان رکھتے ہوں، یا کافر ہوں یا مشرک ہوں یا منافق ہوں یا فاسق ہوں، ان کے لیے راہ راست پر آنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ کہا یہ ہے کہ تم 70 بار یعنی متعدد بار بکثرت بھی چاہو، آرزو کرو، خواہش کرو کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، یہ مجرم نہ رہیں، یہ تخریبی سرگرمیوں سے باز آ جائیں اور یہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر راضی ہو جائیں۔ لیکن تیری خواہش کے باوجود یہ اپنی مغفرت کی طرف نہیں آئیں گے جب تک یہ اپنے اختیار و ارادے سے برازا و رغبت قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر کے خود مغفرت نہ چاہیں۔ قرآن کی آیت کو کسی خاص واقعہ سے منسوب کرنا قرآن کی ابدیت کو محدود کرنا ہے۔ قرآن تو ابدی حقائق بیان کرتا ہے۔ پہلے سے لکھے ہوئے پر ایمان رکھنے والے یا کافر یا مشرک یا منافق یا فاسق جس دور میں بھی ہوں گے، ان کا رویہ وہی ہوگا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ خود مغفرت کی جستجو نہیں کریں گے۔ تو کوئی لاکھ چاہے کہ ان کو مغفرت مل جائے، ان کی حفاظت ہو جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔